لیکن ایک بات بڑی واضح ہم کر لیں کہ یہ جو انوائرمنٹل ریزنز بھی ہیں نا، اس وجہ سے بھی الٹیمیٹلی تو کیمیکل امبیلنس ہی ہوتا ہے. ڈپریشن کیا ایبسنس آف جو ہے ڈوپامین یا سیروٹونین جو ہیپینس کا کیمیکل کہتے ہیں. گولیوں میں سیروٹونین ہوتا ہے اور ڈوپامین ہوتا ہے. ڈپریشن کی جو سائیکیٹرسٹ. اچھا کبھی کبھی اسکیزوفرینیا ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سائنس کچھ مطلب فائنڈنگز نہیں ہوتی ہیں سائنس کی کچھ بھی. What would you say about that? ایک ڈسارڈرز ہیں سائیکوسومیٹک ڈسارڈرز جس میں آپ کو فزیکل سمٹمز آتے ہیں لیکن اس کی بیماری کی وجہ کوئی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے میری کڈنی فیل ہو گئی, یا ایک بندہ کہتا ہے کہ مطلب مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, مجھے یہ ہو رہا ہے, میرا دل کی دھڑکن بہت بڑھی ہے زیادہ. اب ڈاکٹر چیک کرتے ہیں, کہتے ہیں نہ اس کو بی پی نہ شوگر ہے, نہ اس کا کریٹینائن لیول جو ہے وہ زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سائیکوسومیٹک ڈسارڈرز ہیں جب وہم کی وجہ سے, انگزائٹی کی وجہ سے آپ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے, میرا اسٹمک خراب ہے, میرا جگر خراب ہو گیا ہے, میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک تو نیگیٹو سیلف ٹاک بہت زیادہ, اوپر سے اوور تھنکنگ بہت زیادہ. پھر ظاہر ہے کہ کچھ وہ انگزائٹی جینس جینیٹک میک اپ کی وجہ سے بھی آ رہی کہ ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے کہنا. یہ ساری ریزنز ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ہمیں نا شیطان کا بھی بہت رول ڈسکس کرنا چاہیے. گورے شیطان ان کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا, نہ سول ایگزسٹ کرتی ہے. اصل میں شیطان کا بہت رول ہوتا ہے, بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اٹ آل اسٹارٹس فرام ایک اسمال تھنگ. اس کے بعد آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, آپ سر پہ سوار کر لیتے. شیطان کو نا ہر بندے کی ویکنس پتہ ہے. اب میرے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں, یار کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہوتا ہے کہ شیطان کو پتہ لگ گیا اس کو میں نے پکڑنا کہاں سے. یعنی اگر تو یہ اوور تھنکنگ بہت کرتا ہے میں نے وہاں سے پکڑنا ہے, اگر تو اس کو برانڈس کا بہت شوق ہے میں نے وہاں سے پکڑنا ہے کہ برانڈس تیرے پاس آ نہیں رہے, یہ تو کن حالات کا شکار ہو گیا وغیرہ وغیرہ. جس کو جو ہے وہ کسی ریلیشن شپ سے مسئلہ ہے وہاں سے اس کو پکڑنا ہے, اوور سینسٹیو کرنا ہے. Why are we not able to identify the difference between waswasas and the difference between real mental health issue? ہر وسوسے کو ڈسکس کرنا, اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. جیسے نائٹ میئر کے بارے میں آتا ہے نا کہ مت ڈسکس کرو, جھٹک دو. کچھ چیزیں جھٹک نہیں ہوتی. ہمارے لوگ ہر وسوسہ ڈسکس کرتے ہیں. مجھے یہ تھاٹس آتے ہیں, بلکہ ایک تو میں نے مذاق میں ایک بار کسی کو کہہ دیا کہ اگر میں آپ کو اپنے وسوسے بتا دوں آپ کہیں گے پاگل. صحیح بات. مطلب کبھی کبھی ایسے عجیب و غریب باتیں صحابہ کے ذہن میں آتی تھی کہ ہم اپنے وسوسے ڈسکس نہیں کر سکتے, ہم وہ زبان پہ لا نہیں سکتے, زبان پہ لا نہیں سکتے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ فذاک الایمان, کہ یہ تمہیں ان وسوسوں سے کراہیت اور برا محسوس ہو رہا ہے نا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے. تو کیا کہو, وسوسوں کو رد کر دو اور اپنے جو ایمان ہے نا اس پہ فرمنس کا اظہار کرو اور کہو آمنت باللہ ورسولہ, میں اللہ پہ اور رسول پہ. تھاٹس کا اور وسوسوں کا آنا برا نہیں ہوتا ہے, what matters is کہ آپ رسپونڈ کیسے کرتے ہو. So everybody has to respond in a certain way. It's all about management. آپ مینیج کیسے کرتے ہیں چیزوں کو. لیکن having said it, یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہمارا معاشرہ بہت ریگریسو سوسائٹی ہے. فیملی اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں, دبایا جاتا ہے ایموشنس کو, باقاعدہ کہا جاتا ہے ایموشنس کو دباؤ, لیٹ آؤٹ نہ کرو. لیکن آن دی ادر ہینڈ زیادہ لیٹ آؤٹ کرنا, وہ جو گوروں کا پرسپیکٹیو ہے اس سے بھی میں ایگری نہیں کرتا. اتنا لیٹ آؤٹ کرو کہ ہر وسوسہ شیئر ہو رہا ہے. لیٹ آؤٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ وہ فہو قظیم کے الفاظ جو آتے ہیں, یہ جو فلسفہ یعقوب علیہ السلام علیہ, so you have to vent it out in front of Allah subhanahu wa ta'ala. اچھا فہو قظیم جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے ہے کہ وہ لوگوں سے شیئر نہیں کرتے تھے, اپنا دل یعنی اپنے سپریس کرتے. لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے انی اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں لازمی شیئر کرتا ہوں لیکن سب اللہ سے میں شیئر کرتا ہوں. بالکل. سو یہ جو نا میکنگ اللہ سبحانہ وتعالی یور اونلی اسکیپ اینڈ میکنگ ٹیلنگ یور فیلنگز ٹو ہیم, اور اپنی ہمبلنس اور ویکنس کا علاج کرنا, کیونکہ لوگ شاید آپ کا بینیفٹ لیں یا اپنی ویکنس سے پلے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سبحان اللہ. اچھا یار, یہ ابھی جتنی ہم باتیں کر رہے تھے یہ تھوڑی انوائرمنٹل ڈپریشن سے ریلیٹڈ تھی. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ اسپرچوئل ڈپریشن؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں یہ بھی تو فرما رہے ہیں کہ جو شخص میری یاد سے دور جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈپریشن لکھ دیا, he will have a depressed life. What would you say about this? یہ تو وہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اس کا اسے آپ بھلا دیا. یہ ایمپٹینس والی, ہالونیس والی ایگزسٹینشیل ڈپریشن ہے بیسیکلی. تھنگز go out of your hands. People they are always ناراض آپ سے, disloyal people ارد گرد ہیں, آپ کے ارد گرد جھمگٹا ہے, لوگوں کو نظر آ رہا ہے لیکن وہ لوئل نہیں ہے آپ کے ساتھ, وہ سنسیئر نہیں ہے آپ کے ساتھ.
وہ آپ کو اس طرح سے جو ہے بیہیو نہیں کرتے آپ کے ساتھ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, تو اس کی لائف میں تنگ ہو جاتی. یہ وہ والی چیز ہے, معیشتاً زن کا تنگی آ جائے گی اس کی لائف, اس کے ریلیشن شپس تنگی کریٹ کرنے لگیں گے, اولاد تنگی کریٹ کرنے لگے گی, اس کو بزنس ٹرمز میں تنگی آنے لگ جائے گی. ناٹ منی شاید بہت آ رہا ہے لیکن وہ ڈیلنگس میں اس کو تنگی جو ہے بہت زیادہ. جیسے ویسٹ کی مثال ہے, معیشت کے حوالے سے بہت اوپر ہے لیکن تنگی سائیکولوجیکلی کیا وہ واقعی ہی ریلیکسڈ ہیں, کتنا کٹ تھروٹ کمپٹیشن والی ان کی سوسائٹی ہے, کتنا عورت کو کے ساتھ زیادتی کر دی انہوں نے. میجر ڈپریشن سب سے زیادہ عورت کو ویسٹ میں, امریکہ میں. کس لیے؟ رابرٹ فیلڈمین کہتا ہے جو ہارورڈ کا سائیکالوجسٹ ہے کہ ملٹیپل رولز جب سے عورت پہ ڈالیں, بچہ بھی تم نے سنبھالنا ہے, کوکنگ بھی تم نے کرنی ہے, وہی بچے کو چھوڑ کے آ رہی ہے ڈرائیونگ کر کے, وہی جو ہے گھر بھی سنبھال رہی ہے, وہی جاب بھی کر رہی ہے, باس کو بھی خوش کرنا ہے, اور سخت سردی کے موسم میں اسکرٹ بھی پہننا ہے. مرد جو ہے وہ سخت سردی کے موسم میں سب کچھ پہنے اپنی, لیکن عورت کے لیے ڈریسنگ وہ خاص مخصوص کر دی گئی. تو یہ سائز مینٹین جو رکھنا ہے, بہت ساری عورتیں, ایک ڈیزیز ہے بولیمیا, انڈیوسڈ وامٹنگ کی ڈیزیز, اپنے آپ کا زیرو سائز مینٹین کرنے کے لیے یا اپنے کو سلم رکھنے کے لیے شروع میں تو انہوں نے ایسا کیا کہ جب کھاتی تھی نا تو وامٹ کرتی تھیں, لیکن آہستہ آہستہ ان کو یہ ڈس آرڈر پرماننٹ ہو گیا اینڈ دس از نون ایز بولیمیا, جس میں وہ رہ نہیں سکتی, وہ کھانا کھاتی ہیں اور پھر اس کے بعد دے وامٹ اٹ آؤٹ. یہ جو ہے نا کتنا ایک بڑا بوجھ ہے ایک عورت پہ. اور جو آپ نے بات کی نا کہ وہ لوگ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کا جو تنگی ہے, قرآن نا 6 ٹائپ کی ٹرمز کے بارے میں بات کرتا ہے. اس میں سے ایک ہے ضیق الصدر, صحیح, کہ ٹائٹنگ آف دا چیسٹ. اور جو مختلف قرآن جن ٹرمز کے بارے میں بات کرتا ہے وہ ہے الہم, یعنی ڈپریشن, گریف. ہم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے. So this is how Allah subhanahu wa ta'ala has broken down the feeling of depression. Yes. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ ٹرمز بتائیں. بالکل, یہ جو ہے نا یہ ایک چیز نہیں ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں. مطلب اس میں نا کوئی تھوڑا سا کلپ سن کے یہ نہ سمجھے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. اٹس اے ڈیٹیلڈ سیشن. ہم جو ہے نا وہ پاسٹ کا کوئی بھی گریف ہوتا ہے, پاسٹ کا دکھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو سوری ہم انزائٹی کی ہوتا ہے. حزن جو ہے نا, حزن یا حزن یا حزن, پاسٹ کا ڈپریشن ہے. وہ کوئی پاسٹ میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا, کوئی کسی نے زیادتی کر دی, اس کا جو ہے نا آپ کو ایک گریف لگا ہوا ہے آپ کے دل میں. وہ ہے جو ہم ہے وہ فیوچر کی ٹینشن ہے, انزائٹی سے بولتے ہیں. انزائٹی ہمیشہ فیوچر کی ہوتی ہے, ڈپریشن ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے. بالکل صحیح. غم جو ہے نا وہ ہے کسی ڈیسپریٹ سچویشن میں آپ ہیں, حال میں, پریزنٹ میں. ہم جو غم ہے نا وہ پریزنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کو یو ہیو تھریٹ ٹو لائف, ڈارکنیس چاہیے ہوئی ہے, ڈارکنیس چاہیے ہوئی ہے, جس کو میلنکولی کہیں گے. ایگزیکٹلی, حضرت یونس علیہ السلام والا جو ہے نا وہ بالکل وہ اس ٹائم پریزنٹلی مچھلی کے پیٹ میں تھے اور ان کو ہی ہیڈ تھریٹ ٹو لائف. ہیلتھ کا بھی ہو سکتا ہے, منی کا بھی ہو سکتا ہے, کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, انسان کو آتی ہیں ڈفرینٹ اس کی وجہ سے. لیکن جو یاس ہے نا, یاس, نا امیدی, ایسا ڈپریشن جس میں نا امیدی ہو جائے کہ یار میرا تو کچھ نہیں بن سکتا, مجھے تو نہ اللہ نے بھی چھوڑ دیا, اللہ بھی میرا کوئی بلا نہیں کرے گا, ہوپلیسنس. یہ چیز نا بلیم وردی ڈپریشن ہے کہ مسلمان اور مومن کبھی بھی اس حالت میں نہیں جا سکتا. یعنی ساری غموں اور حزن میں سے گزر سکتا ہے لیکن اس کو یأس کبھی نہیں ہو سکتا. بالکل. اور یہ اکثر پروفٹس کے بارے میں ہے کہ جو ہم ہونا, حزن ہونا, غم ہونا, یہ پروفٹس کے بارے میں وہ سے گزرے. پھر الاسف فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا, کہ کیا اپنی جان کو آپ ہلاک کر دیں گے اس چیز میں کہ وہ آپ کی بات پہ ایمان لے آئیں گے. آسفا کا جو ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اتنا سورو ہونا کہ یار یہ بات سمجھ کیوں نہیں رہی میری. ایک اسٹیٹ میں چلا جانا کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی. جیسے مدرس کو بچوں کے بارے میں ہوتا ہے میرا ٹین ایج بچہ کیوں نہیں سمجھ رہا. بالکل یہ اسف ہوتا ہے. سو ضیق صدر جو ہوتا ہے اٹس ٹائٹننگ آف دا چیسٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایون دیکھیں اب جو ہم جو کانسیپٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن آپ کو ہو گیا, آپ کا تو ایمان ہی کمزور ہے. یعقوب علیہ السلام آپ دیکھیں ان کو اسی ڈپریشن میں ایک طرح سے تھے کہ یوسف کو چھین لیا گیا, روتے رہے حتیٰ کہ آنکھیں چلی گئیں. ٹھیک ہے, اور کیا ان کا توکل نہیں تھا اللہ کے ساتھ پہ تھا؟ کیا وہ ایمان میں کمزور تھے؟ نہیں, ہر طرف وہ نبوت کے درجے پہ فائز تھے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیسکلی آپ کسی بھی پاسٹ ایونٹ کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں جا سکتے. ایک مسلمان مومن ڈپریشن میں جا سکتا ہے لیکن وہ اسف والی سچویشن میں کبھی نہیں جا سکتا. اس لیے تو ہمیشہ بچوں کو کہتے رہے بوڑھے ہونے کے بعد بھی جو یوسف کو ڈھونڈو, اس کے بھائی کو ڈھونڈو. اچھا, اسف یا یاس یہ دونوں میں فرق ہے نا؟ بالکل. کہ مسلمان اسف میں نہیں جا سکتا کبھی, یا یاس میں نہیں. مایوسی
یاس مایوسی ہے.